بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بابرکت مہینے کی جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، جس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکیوں کی تیاری کیسے کی جائے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیسے کیا جائے، اور اس کے علاوہ دوسروں کو نیکی کی طرف راغب کیسے کیا جائے۔ آج ہم انشاءاللہ عزوجل اس ویڈیو میں سنیں گے، اور اس کے علاوہ 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے وہ کن احادیث سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے، 15 شعبان کا روزہ بالخصوص رکھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا اس کے متعلق کوئی احادیث ہے؟ اس کے متعلق کوئی فضیلت آئی ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں سنیں گے۔ شعبان المعظم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزوں کے بعد شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی باکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض احادیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ باکثرت روایات موجود ہیں، 15 شعبان المعظم کے روزوں کے متعلق باکثرت روایات موجود ہیں۔ یوں شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا 2 احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس میں ثابت ہے، یعنی کہ سنت۔ اب رہا خاص 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا، تو اس کے حوالے سے ایک روایت سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ 15 شعبان المعظم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے، جس کو ہم شب بارات بھی کہتے ہیں، اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا قوموا لیلہا، یعنی اس کی رات کو عبادت کرو، اور قوموا النہارا کے دن کو روزہ رکھو۔ تو خاص اس دن کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پر کلام کیا گیا ہے، اسے ضعیف کہا گیا ہے، جیسے اصول محدثین کے اصول کی روشنی میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ فضائل الاعمال کے اندر جہاں پر کسی عمل کی ترکیب آئی ہو یا فضیلت آئی ہو تو وہاں پر عمل کرنا بالکل جائز اور مستحب ہے۔ حدیث ضعیف ہو تو اس پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں 15 شعبان کو روزے رکھنے کا بھی حکم ہوا ہے، اور اسی رات میں عبادت کرنے کا بھی حکم ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح ستہ کی کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باکثرت روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس مہینے میں اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس حالت میں روزے دار ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 15 شعبان المعظم کی رات وہی رات ہے جس میں اعمال نامے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس رات میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے اور دن روزہ رکھتے ہوئے گزارا جائے۔ شب بارات میں جو اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیجئے، تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز کی باجماعت پڑھ کر وہی نفل اعتکاف کر لیجئے۔ نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے، تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں وہ مسجد کی حاضری، اعتکاف، انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ ذہن نصیب ساری ہی رات عبادت میں گزار دی جائے۔ ہمیں اس ویڈیو میں ماہ شعبان کے متعلق پڑھا اور سنا۔ 15 شعبان المعظم کا روزہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ